لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 64 تک 7 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ ذوالجلال نے چند باتیں ہمارے معاشرتی اصلاح کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی 3 باتوں کا خاص طور پر تعلق حیا اور پردے کے ساتھ ہے، اور آخری والی جو چوتھی بات ہے اس کا تعلق مجلس رسالت کے ساتھ ہے۔ پہلی 3 باتیں جن کا یہاں پر ذکر ہے وہ یہ ہیں کہ بچے جب تک نابالغ ہوں تو وہ عام طور پر گھر میں ان کا آپ کے کمرے میں آنا جانا درست ہے۔ ہاں 3 اوقات یہاں پر بیان کیے گئے کہ ان میں ان کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے، جبکہ عام حالات میں عام اوقات میں وہ بغیر اجازت کے بھی آ جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ کہ جو گھر میں جن کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے ان کا بھی یہی حکم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ غلام جو گھر میں رہتے ہیں یا وہ ملازمین جو گھر کے اندرونی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں ان کا گھروں میں آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے، یہ لوگ بھی اسی حکم میں ہیں کہ ان کو بھی عام حالات میں آنے جانے کی اجازت ہے، لیکن ان 3 اوقات میں ان کے لیے بھی قطعاً ممانعت ہے۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پر بیان ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ پردے کے حوالے سے کہ تمام خواتین کو اپنے چہرے، ہاتھ اور جو پاؤں ہیں ان 3 اعضاء کو ظاہر کرنے کی اجازت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے ہے، ان کے سوا کسی کے سامنے نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت ایسی ہو کہ جو عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہو جہاں اس کے اندر خواہشات نفسانیہ کی اب طلب، یعنی جو جنسی خواہشات ہیں اس کی طلب اب ختم ہو گئی ہو، تو ایسی عورت اب غیر محرم کے سامنے ان اعضاء کے ظاہر کرنے کی اس کو اجازت ہے، ضروری نہیں، پردہ کرے بہتر ہے، لیکن اگر نہیں پردہ کر پاتی ایسی عورت تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب پردے اور یہ جو اجازت والے احکامات تھے ان کو جب سورہ نور کی ابتدا میں پڑھا سنا تو ان کے لیے ایک بات بہت پریشانی کا باعث بنی، اور وہ یہ تھی کہ عرب معاشرے کے اندر لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بہت عام تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ عرب لوگ مہمان نواز بہت زیادہ تھے۔ تیسری بات، ان کے ہاں تکلف نہیں تھا، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا، جس کے ہاں جو چلا گیا، جس چیز کا دل کیا اٹھائی کھا لی، نہ کھانے والے کو کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ ہوتی تھی، اور نہ ہی جس کے گھر سے کھایا جاتا تھا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف کا باعث اور سامان بنتا تھا۔ ان کے بے تکلفی تھی۔ اب جب پردے کا حکم آ گیا، اجازت طلب کرنے کی بات آ گئی کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا، تو پہلے تو بغیر اجازت آ جاتے تھے، بغیر اجازت آنا جانا لگا رہتا تھا، کھاتے پیتے تھے، سارے معاملے۔ اب ان کے لیے پریشانی ہو گئی۔ ایک معاملہ اور بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ
میں کسی کے گھر یعنی ایک فرد کسی کے گھر جب جاتا تو راستے میں چلتے ہوئے اگر اسے کوئی ضرورت مند مستحق ایسا کوئی فرد نظر آتا کہ جس پر کچھ خرچ کیا جا سکتا ہے، اگر اپنے اس وقت پاس کچھ نہ ہوتا تو اس کا بازو پکڑتا اور اپنے دوست کے گھر جہاں خود جا رہا ہوتا تھا وہاں اس کو لے جاتا تھا، اور وہ جو دوست جس کے گھر جاتا تھا وہ بھی اس کو برا نہیں جانتا تھا، وہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنے اس دوست کا بھی اکرام کرتا تھا اور دوست کے ساتھ آئے ہوئے اس مستحق و ضرورت مند کا بھی اکرام کیا کرتا تھا۔ اب یہ ساری باتیں پس منظر میں آپ کے سمجھ میں آ جانے کے بعد اب اصل بات کو سمجھیے۔ احکامات نازل ہو گئے پردے کے، پابندی لاحق ہو گئی اجازت طلب کرنے کی، تو لوگوں کے ہاں جو بے تکلفی کا معاملہ تھا وہ تکلف میں بدل گیا، اجازت جو لینی ہے۔ تو اب ہچکچاہٹ پیدا ہو گئی کہ آیا ہم وہاں اس دوست کے گھر جا کر کے، اس بھائی کے گھر جا کر کے کیا بلا اجازت جب داخل نہیں ہو سکتے تو کیا بلا اجازت ہمارے لیے کچھ کھانا پینا جائز ہے؟ ہچکچاہٹ پیدا ہو گئی، رکاوٹ پیدا ہو گئی خود سے۔ ایسے ہی کیا اپنے ساتھ کسی اور کو لے جانا درست عمل ہوگا؟ ایک ہچکچاہٹ پیدا ہو گئی۔ اس ساری چیز کے تناظر میں صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کے آنا جانا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر اصلاح کی کہ نہیں، آپ معذوروں کو کھلا پلا سکتے ہیں، آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ آنا جانا ان کے ساتھ لگا رہ سکتا ہے، آپ وہاں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جائیں، اپنے دوست و احباب کے یہاں جائیں، اپنے ماتحتوں کے یہاں جائیں، اپنے سے مافوق لوگوں کے یہاں جائیں، جس کے یہاں بھی جائیں آپ کھا پی سکتے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ شریعت کے دوسرے احکامات اپنی جگہ پر ہیں کہ جس کے یہاں جا رہے ہیں اس کی آمدن حلال ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں پر مطلقاً اجازت دی گئی ہے کہ آپ کا آنا جانا درست ہے، ٹھیک ہے، کھانا پینا بھی درست ہے، ضعفاء کو، کمزور لوگوں کو لے جانا اور ان کو کھلانا بھی جائز ہے، درست ہے، جب تک کہ وہ فرد جس کے ہاں جا رہے ہیں وہ منع نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تین احکامات، ان کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی آیت کریمہ جو ہے ان کا مسئلہ بیان کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، مومنوں تمہارے غلام لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے 3 دفعہ یعنی 3 اوقات میں آپ سے اجازت لیا کریں۔ ایک، من قبل صلاۃ الفجر، نماز صبح سے پہلے۔ نمبر 2، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، جب تم دوپہر کو کپڑے اتار دیتے ہو۔ نمبر 3، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور تیسرا یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ اب بات سمجھیے گا، یہاں 3 اوقات بیان کیے گئے۔ نمبر 1 فجر سے پہلے، نمبر 2 ظہر کا وقت، نمبر 3 عشاء کے بعد کا۔ ظہر کا وقت تو الگ سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا عشاء کے بعد کا وقت اور فجر سے پہلے کا وقت ایک جیسا نہیں؟ کیا یہ ایک ہی نہیں؟ اور اگر ایک ہے تو اللہ ذوالجلال نے، اللہ پاک نے اس کو الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب اس کا یہ ہے کہ بظاہر ایک ہے لیکن حقیقتاً یہ 2 الگ الگ اوقات ہیں۔ کیسے؟ عشاء کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ آرام سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اور آرام سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت انسان اپنی بشری تقاضے کے پورا کرنے کے لیے بھی کسی طرح، یعنی جب بھی آمادگی کا اظہار کرتا ہے عموماً یہی اوقات ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ وقت ہو گیا، گویا بشری تقاضے کے پورا کرنے کا وقت ہے۔ نمبر 2، فجر سے پہلے انسان جس حالت میں ہوتا ہے وہ سوئی ہوئی حالت ہوتی ہے، اور اس سوئی حالت کے اندر انسان کا اپنے اعضاء پر، اپنے وجود پر، اپنے جسم پر کوئی کنٹرول، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ عرب کا معاشرہ، وہاں پر عمومی طور پہ تہبند کا استعمال ہوتا تھا، تو جب آدمی سو رہا ہوتا ہے تو کپڑے کے کھنچ جانے کا، کروٹ بدلتے ہوئے اندیشہ ہوتا ہے، کھل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو، گھر میں ملازمین کو، غلاموں کو، باندیوں کو ان 3 اوقات میں گھر میں، کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشاء کے بعد بشری تقاضا پورا کرنے کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی، کوئی بچہ اگر گھر کے اندر کمرے میں داخل ہوگا، اس کمرے میں جو خصوصی طور پہ خلوت گاہ ہے، اس خلوت گاہ کے اندر وہ داخل ہوگا
اور میاں بیوی کو یعنی اپنے ماں باپ کو اس حالت میں دیکھ لے جس حالت میں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو ساری زندگی اس کے ذہن پر ایک عجیب و غریب قسم کا نقش وہ پڑ جائے گا۔ اس لیے شریعت مطالعہ نے کہا اس وقت میں نہیں جانا، پھر فجر سے پہلے بھی نہیں جانا، اس لیے کہ وہاں پر بدن کے کھلے رہنے کا امکان موجود ہے، تو اس لیے اجازت لیں، پہلے اجازت طلب کریں، دروازہ کھٹکھٹائیں، اندر سے اجازت ملے تو اندر جائیں۔ اندر سے اجازت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بیدار ہو گئے ہیں اور اب انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپ لیا وغیرہ وغیرہ، اس لیے جو ہے وہ اسی ضمن میں ایک واقعہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام کا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک غلام بغیر اجازت کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ آپ کی تہبند، آپ کے جو سطر والا حصہ ہے اس سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ شخص اندر داخل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فی الفور اپنے جسم کو ڈھانپا اور فریاد کی کہ پروردگار اس معاملے میں کا کوئی تصفیہ فرما دیجیے کہ لوگ ایسے وقت میں جو آرام کا وقت ہو ایسے وقت میں بغیر اجازت کے نہ آیا کریں۔ اب ظاہر ہے وہ اپنے غلام کو تو منع کر سکتے تھے لیکن عمومی طور پہ تو اس پابندی نہیں ہے نا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے واقعات اور ان جیسے اور کئی واقعات رونما ہوئے ہوں گے ان کے تناظر میں اس آیت کریمہ کو اتارا کہ یہ 3 اوقات جو ہے وہ کیا ہیں، پردے کے اوقات ہیں، ان میں بغیر اجازت کے بچوں کو بھی جانا نہیں چاہیے خلوت گاہ میں۔ تو بات سمجھ آ گئی جی، عشاء کا وقت الگ ہے اور فجر سے پہلے کا وقت الگ ہے، اور ظہر کا وقت تو ویسے ہی سمجھ میں آ گیا کہ وہ قیلولے کا وقت ہے اور اس وقت بھی نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، فرمایا ان کے آگے پیچھے یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ نہ آپ پر کچھ گناہ ہے نہ ان پر، کہ کام کاج کے لیے طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو، کام مصروفیت ہوتی ہے نا۔ اب جو گھر کا ملازم ہے ظاہر ہے وہ بار بار اندر باہر آئے گا جائے گا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ اپنی آیتیں آپ سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ دیکھیے مروجہ دور میں موجودہ زمانے میں جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے آرام کا جو وقت ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اب یہ 3 مخصوص اوقات باقی نہ رہے، اب تو ہمارا دن رات بن گئی اور رات دن بن گیا، اس لیے اب تقاضا یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ہاں کمرے میں جائیں، خاص طور پہ کسی کی خلوت گاہ میں جائیں، آرام گاہ میں جائیں، تو بغیر اجازت کے نہ جائیں، چاہے وہ دن کے 11 بج رہے ہو چاہے شام کے 6 بج رہے ہو۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ بڑوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ کسی کی خلوت گاہ میں کسی وقت بھی نہ جائے بغیر اجازت کے، لیکن چھوٹوں کو 3 اوقات میں اجازت تھی۔ میں نے اسی کے تناظر میں عرض کیا کہ آج کے دور میں چھوٹوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ بغیر اجازت کے کسی وقت بھی کسی کے کمرے میں اور خلوت گاہ میں نہ جائیں۔ آگے جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 60، اس میں وہ بوڑھی عورتوں کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے پردے کے حوالے سے۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی، جن کے اندر نکاح کا جذبہ باقی، خواہشات نفسانیہ کا جذبہ باقی نہیں رہا، لیکن اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ جو خواتین بن سنور کر باہر نکلنے کی عادی ہوں ان کے اندر نکاح کا اور خواہشات نفسانیہ کا جذبہ اب بھی موجود ہے، یہ ان کے حکم میں نہیں ہے۔ یہاں عمر کے عدد کو نہیں دیکھا جائے گا، عمر کا عدد اگر ایسی عورت کا 95 برس بھی ہو اور بن سنور کر کے نکل رہی ہو، ہاں جی وہ انجیکشن لگا کر اپنے چہرے کو پھلا رہی ہو اور بڑا میک اپ شیک اپ اس نے کر رکھا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کے جذبات مر چکے؟ نہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ غیر متبرجات بزینہ،
وہ اپنے زیب و زینت کو ظاہر کرنے والی. اب اگر زیب و زینت کو ظاہر کرنے والی ہے تو پھر تو یہ اس حکم سے نکل گئی, اس حکم سے. والقواعد من النساء, اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی وہ کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کرے تو ان پر کچھ گناہ نہیں. کپڑے اتارنے سے مراد کیا ہے بھائی؟ دوپٹہ یا سر پہ لیے وہ جو اوڑھنی ہے, اس سے مراد وہ ہے کہ اگر ان کا سر ننگا رہ جائے کسی غیر محرم کے سامنے بھی تو اس کی گنجائش موجود ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ غیر محرم کے سامنے ان اعضاء کو بھی نہ کھولے, بڑھاپا جتنا مرضی ہو نہ کھولے. اچھا جی, بشرط ہے کہ اپنی زینت کی چیزیں ظاہر نہ کریں, بشرط ہے کہ اپنی زینت کی چیزیں ظاہر نہ کریں. میں نے پہلے عرض کی زینت کی چیزیں کیا ہے, یہ جو ایکسٹرا بننے سنورنے کی جو چیزیں ہیں ان کو استعمال نہ کریں. وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. یہ پہلے میں نے عرض کر دیا. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ سنتا اور جانتا ہے. اگلی آیت کریمہ میں وہ تیسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے, کون سا؟ کسی کے ہاں آنے جانے کے حوالے سے, کھانے پینے کے حوالے سے. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ. نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر. کس بات کا گناہ نہیں ہے؟ اس بات کا کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے والد کے گھروں سے, باپوں کے گھروں سے, مطلب یہ کہ والد دادا پردادا جن, او بیوت امہاتکم, یا اپنی ماؤں کے گھروں سے, ماں نانی وغیرہ, ہاں جی. او بیوت اخوانکم, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم, یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت اعمامکم, یا چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت عماتکم, یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت اخوالکم, یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت خالاتکم, یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ. اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. او ما ملکتم مفاتحہ, یا ان گھروں سے کھاؤ جن کی چابیاں تمہارے سپرد کی گئی ہیں. اس کو سمجھیے, اس کا مطلب کیا ہے. ذیشان صاحب کا فلیٹ ہے مری کے اندر, ذیشان صاحب کا فلیٹ ہے مری کے اندر, اور حاجی عابد صاحب مری جانا چاہ رہے ہیں. ذیشان صاحب کہتے ہیں حاجی صاحب آپ جا رہے ہیں, آپ ایسا کیجیے یہ چابی لے لیجیے, میرا فلیٹ ہے وہاں پر, آپ بجائے اس کے کسی ہوٹل وغیرہ میں جا کر کے رہیں, آپ میرے فلیٹ میں ٹھہریے, چابی لے. اب جب انہوں نے چابی دے دی, اس کا مطلب یہ کہ وہاں موجود ہر چیز کا استعمال ان کے لیے جائز ہے. اگر کوئی چیز ممنوع ہوتی تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی فلاں فلاں چیز کو آپ نے استعمال نہیں کرنا, باقی چیزیں آپ, لیکن انہوں نے چابی دینے کا مطلب یہی ہے کہ آپ میرے لیے میری ہی طرح ہیں, آپ میرے اس فلیٹ کے اندر ہر چیز کو استعمال. تو یہ وہاں جا کر بستر کا استعمال کر سکتے ہیں, وہاں جا کر کے اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں, کوئی حرج ہے. یہی مطلب ہے او ما ملکتم مفاتحہ کا, کہ جس چیز کی, جس گھر کی ملکیت چابی کے اعتبار سے تمہیں دے دی گئی, یعنی جس گھر کی چابیاں تمہارے سپرد کر دی گئی, اس گھر کے اندر یا اس دکان کے اندر بھی تم وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہو. او صدیقکم, اور اسی طریقے سے اپنے دوستوں کے گھروں سے بھی کھا پی سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. پھر اگلا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا ہم مل بانٹ کر ایک ہی برتن میں سارے لوگ مل کر کے 3-4 لوگ ایک برتن میں کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ امکان ہے نا کہ اگر 4 لوگ مل کر کے کھا رہے ہیں, ایک زیادہ کھانے والا ہو, وہ جلدی کھانے والا ہو زیادہ کھا لے, اور باقی 3 لوگوں کا حق مارا جائے. کیا اس کی گنجائش ہے؟ تو شریعت کہتی ہے جائز ہے. بس آپ کا انحصار کس بات پر ہوگا, احتساب کا, وہ نیت پر ہوگا. کہ اگر 4 بیٹھے ہوئے لوگ کھا رہے ہیں اور ان میں سے ایک کی نیت میں یہ بات آ گئی کہ میں ان سے ذرا جلدی جلدی کھا لوں اور اپنا پیٹ پہلے بھر لوں, تو اس نے دوسرے کے حق کو مارنے کی کوشش کی, اس کو گناہ ملے گا. اگر یہ نیت نہیں ہے, مطلقاً کھا رہے ہیں اور سب کھا رہے ہیں, اور عادتاً کوئی آدمی اگر تھوڑا نوالا جلدی کھا لیتا ہے تو یہ قابل جرم, اپنا قابل مواخذہ جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا, اور اس بات پر بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. البتہ ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم کبھی کسی کے گھر میں جاؤ, یا اپنے گھر میں جاؤ, کسی کے گھر میں جاؤ, تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو, اپنے گھر والوں کو, یا اسی طریقے سے جس کے گھر میں داخل ہو رہے ہو. مبارکتاً طیبہ, یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. سلامتی اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے.
آگے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اگلی آیات کریمہ جو کہ 3 ہیں، ان کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، اس کے اندر مجلس رسالت کے آداب کو بیان کر کے ہمیں ایک اہم ترین مسئلے کی وضاحت اور نصیحت کی گئی ہے۔ اور وہ آداب رسالت کیا ہے، آداب مجلس رسالت کیا ہے؟ سنیے، بتایا یہ گیا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ جب رسول انہیں کسی کام کی طرف بلاتے ہیں، اجتماعی امور میں سے کسی امر کے حوالے سے جب بلاتے ہیں تو یہ دوڑے چلے جاتے ہیں، ایک تو حیل و حجت نہیں کرتے، دوسرا ادب یہ بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر کے بلا ضرورت مجلس سے نکلتے نہیں، تیسرا نکلنے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں، بغیر اجازت کے نہیں نکلتے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات، جب رسول بلاتے ہیں دوڑے چلے جاتے ہیں، دوسری بات بلا ضرورت جاتے نہیں، تیسرا جانے کے لیے بھی اجازت طلب کرتے ہیں، اور رسول اجازت دیں تو چلے جاتے ہیں، نہیں اجازت دیں تو ٹھیک ہے جی، یہ اصل بات سمجھائی گئی۔ پھر اس کے تناظر میں سمجھایا گیا کہ جو رسول کی بات نہیں مانتا، رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ اب یہ بات سمجھ آ جانے کے بعد اب سمجھیے اس کا پس منظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ صحابہ اکرام سے مختلف امور پر مشاورت لیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے گھریلو مسائل پر بھی مشاورت لی، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشاورت لی۔ ایسے ہی آپ نے جنگی مہمات کے لیے صحابہ کرام سے مشاورت کی، تبلیغ دین کے لیے آپ نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، مختلف قبائل سے جو جسے کہتے ہیں نا کہ مفاہمت کرنے کے حوالے سے یا معاہدات کرنے کے حوالے سے آپ کا ارادہ ہوا تو آپ نے مشاورت کی کہ بھئی فلاں قبیلے سے ہم اس قسم کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، کریں یا نہ کریں، فلاں قبیلے پر ہم حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، ہوں یا نہ ہوں، اس طرح کے معاملات، یا کس انداز میں ہوں، یا فلاں لوگ ہم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو ہم مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کریں یا باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ اس قسم کے مشاورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گئے، اور یہ امور عامہ ہوتے ہیں، یعنی سلطنت کی ضرورت والے امور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سلطنت کی ضرورت والے امور عامہ، ان میں اگر نبی بلائیں تو پھر بغیر کسی حیل و حجت کے سب کو آ جانا چاہیے۔ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ ہوتا یہ تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے پر مشاورت کے لیے لوگوں کو بلایا، آ گئے۔ اب ایک نے کسی ضرورت کے تحت اجازت لی اور اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی۔ اب جیسے ہی وہ اٹھے تو پیچھے جو اس کے بیٹھا ہوا منافق تھا، اس نے چپکے سے ایسے نا اپنے آپ کو سکیڑ کر کے اس کھڑے ہونے والے کے پیچھے کر کے اپنے آپ کو چھپایا اور چھپ کر کے وہ نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چونکہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو یہ معاملہ پسند نہیں آیا۔ ان منافقین کی اس بری حرکت کے تناظر میں کئی جو کمزور دل لوگ تھے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ نئے جو مسلمان ہوئے تھے، نئے جو اس راستے پہ آئے تھے، ان کے سامنے چونکہ مجلس رسالت کے آداب شاید اس طرح کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے کہ لوگ بغیر اجازت کے بھی جا رہے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اور ان سے کسی قسم کی غلطی اور کوتاہی ہونے سے ان کو بچانے کے لیے واضح طور پہ احکامات نازل فرما دیے کہ جب بلائیں تو چلے آؤ، اور جب آ جاؤ تو بلا ضرورت اٹھنے کی کوشش نہ کرو، اور اٹھو بھی تب جب اجازت ملے۔ اگر تمہیں ضرورت ہو بھی رسول اجازت نہ دیں تو تمہاری ضرورت رسول کے حکم پر قربان۔ یہ ہے مجلس رسالت۔ اب اس مجلس رسالت کے آداب کو آپ سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ کے ساتھ جوڑ لیجئے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، ان کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح کہ تم عام ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یہ ساری باتیں نا
بالکل ان آداب کو بھی یہاں ان کے ساتھ جوڑ لیجئے تو مجلس رسالت کے یہ سارے آداب نظر آتے ہیں۔ اچھا، جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ منافقین جو تھے ان کا ایک اور برا طریقہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بات میں متوجہ کرنا چاہتے تھے تو ایسے آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے جیسے آپس میں بے تکلف دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا، بلانا، ایک دوسرے کو پکارنا، یہ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند بالکل نہیں آیا، اور کہاں لولاک لما خلقت الافلاک، کہاں انک لعلی خلق عظیم، کہاں ورفعنا لک ذکرک، وہ شانوں والے، وہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور کہاں وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ اس لیے حکم ارشاد فرما دیا کہ نہیں، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی طرح، ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح ہمارے رسول کو مت پکارنا، بالکل نہیں، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ورنہ وہ جو سورہ حجرات میں کہا گیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تمہیں پتہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے فرمایا کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، مومن تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ توجہ ذرا ایک جملے کی طرف، یہاں کہا جا رہا ہے مومن وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، حالانکہ قرآن خود دوسرے مقامات پر 5 چیزیں بیان کرتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، 4 باتیں یہاں ہو گئی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں ہو گئی، 5 باتیں ہو گئی۔ آخرت کا یقین، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، اللہ کو ماننا اور ملائکہ کو ماننا، 5 باتیں بیان فرمائی گئی۔ یہاں اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہی مومن ہیں۔ وہاں کہا کہ 5 باتیں، 5 شرائط ایمان کی، تو بات تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ہی ایمان ہے تو ملائکہ کو ماننا اللہ کو ماننا ہے، دوسرے رسولوں کو ماننا رسول کے ماننے کے ضمن میں آ گیا، کتابوں کو ماننا اللہ کو ماننا ہے، آخرت کو ماننا اللہ کو ماننا۔ جب اللہ کو مان لیا تو اللہ کو ماننے کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی بات کو ماننا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کی ذات کو ماننا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اور ایمانیات کیا ہیں؟ ایمانیات اللہ کی بات ہے، ایمانیات کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ تو اس لیے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ جی اللہ اور اس کے رسول کو مان لینا ہی ایمان ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے ملائکہ کا انکار کر دیا تو وہ کافر نہیں ہوگا، نہیں کافر ہوگا، کیونکہ اس نے ایمانیات میں سے ایک چیز کا انکار کیا ہے، اور یہ وہ ایمانیات ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ کی ماننا ہی اللہ کو ماننا ہے۔ آگے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو، یعنی اجتماعی کام ہو، امور عامہ ہو، پیغمبر اللہ کے پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ پہلی بات یہ کہا جاتے ہیں، دوسری بات یہ کہ اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ ان الذین یستأذنونک، اب اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ محبوب، جو لوگ آپ سے اجازت حاصل کرتے ہیں تو ان کا کام اجازت طلب کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے، حکم نہیں دیا کہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اجازت دیں، نہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ اجازت دیں یا اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، فرمایا کہ وہی لوگ تو ہیں جو اجازت طلب کرتے ہیں، وہی لوگ تو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، سو جب یہ لوگ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جسے چاہا کریں اجازت دے دیا کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی مانگ لیا کریں۔ توجہ جی، فرمایا جب کوئی اجازت طلب کرے، آپ چاہیں تو اجازت دے دیں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ خود اس امور عامہ کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ اگر یہ فرد ابھی چلا بھی جائے تو اس کے بغیر بھی معاملات
بہتر چلیں گے اور مشاورت بہترین رہے گی تو آپ اس کو اجازت دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کا ایک آدمی کا اٹھ کر کے جانا یہ دوسروں کے لیے کم ہمتی کا باعث بنے گا یا دوسروں کے لیے اجازت طلب کرنے کا ذریعہ بنے گا، تو اگر آپ اس حکمت کی وجہ سے اس ایک کو بھی اجازت نہیں دیتے تو آپ کو مکمل طور پر اختیار ہے، اس کی ضرورت آپ کی اجازت پر موقوف ہے۔ آپ اجازت دیں گے تو ضرورت اس کی پوری ہوگی، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو اس کی ضرورت آپ پر قربان۔ ایک بات اب اسی کے ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ کس کے لیے؟ جو اجازت طلب کر رہے ہیں، جن کو آپ اجازت دے رہے ہیں۔ عجیب بات ہے نا؟ عجیب بات، اجازت طلب کی، کتنے ادب سے آداب کا لحاظ رکھا، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، پھر اللہ فرماتے نہیں آپ ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں۔ کیوں؟ پتہ؟ اب سمجھیے، وجہ یہ ہے کہ اجازت طلب کرنے والے نے جو عذر پیش کیا ہے اس کے ہاں، اس کے نزدیک وہ اہم کام ہے۔ بڑی باریک بات ہے، سمجھے گا۔ اجازت طلب کرنے والے نے جو اجازت طلب کی ہے، فرض کریں اس نے کہا جی میرا بیٹا بیمار ہے، میں نے اس کو لے کر جانا ہے طبیب کے پاس اور بڑا ضروری ہے۔ اب یہ اس کے نزدیک بڑی اہم بات ہے، اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بچہ ہے، بیمار ہے اور وہ بخار سے نڈھال ہے، اس کو وہ طبیب کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھو۔ اب یہ کہا گیا کہ آپ اگر آپ اگر محسوس کرتے ہیں اجازت دینا تو آپ اجازت دے دیجئے، لیکن عین ممکن ہے آپ کی اجازت شفقت پر مشتمل ہو، لیکن جس امر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ معاملہ اس کے بیٹے کی تیمارداری سے بڑا ہو۔ اجازت تو آپ نے شفقتاً دے دی، مہربانی کر کے اجازت دے دی، لیکن یہاں اس کا بیٹھنا زیادہ ضروری تھا، آپ نے شفقت کر کے اجازت دے دی، تو اس تناظر میں اس کی ضرورت آپ کے امر جامع سے بڑی نہیں تھی، اس کی ضرورت بڑی نہیں تھی، لیکن آپ کی اجازت مل جانے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس ضمن میں اس نے کسی درجے میں کیا کیا؟ کمزوری کا مظاہرہ کیا جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، بڑے کام کو چھوڑ کر چھوٹے کام کی طرف چلا گیا، حالانکہ وہ خود سمجھتے تھے کہ بڑا کام ہے، لیکن آپ اللہ کے ہاں یہ کام بڑا تھا، وہ کام بڑا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب ان کی وہ جو معمولی کمزوری ہے نا، کوتاہی ہے، جو حقیقتاً ان کی کوتاہی نہیں ہے لیکن جو بظاہر کوتاہی نظر آ رہی، فرمایا اس کے لیے آپ اللہ سے ان کے لیے بخشش طلب کر لیجیے کہ مولا کریم میرے اس امتی کو معاف فرما دینا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ کو معمولی سے معمولی خطا سے بھی بچنے کے لیے انتظام فرمایا، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اتنی بات سمجھ گئی جی۔ اب اسی زمن میں آخری بات سمجھ لیجیے، آخری بات اس زمن میں یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ اب یہ حکم مختص نہیں ہے صرف، بلکہ آپ کی وساطت سے اب یہ جو حکم ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کسی مملکت کے سربراہ ہیں، کسی اسلامی مملکت کے سربراہ ہیں، کسی دینی امور میں کسی معاملے میں امیر بنائے گئے ہیں۔ اب وہ جو امیر ہیں کسی امور عامہ میں لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں تو سب کو جمع ہو جانا چاہیے، جمع ہونے کے بعد بغیر اجازت کے اٹھ کے جانا نہیں چاہیے، اور اس طرح کے اپنے امور کو، اپنے معاملات کو اجتماعی امور پر ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اسی سے سمجھ آتی ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مومنوں پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اس کے دو تین مطلب سمجھ لیجئے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، پیغمبر کے بلانے کو، اس کا ایک معنی تو وہی ہے جو یہاں موجود۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو بلانا اس انداز سے، جس انداز سے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یہ جائز ہے، ایک معنی اس کا یہ۔ دوسرا معنی، پیغمبر جب بلائے تو تم ان کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کے بلانے کو سمجھتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ نے مجھے بلایا تو میرا دل چاہ آ گیا، نہیں آیا تو نہیں آیا، نہیں، پیغمبر بلائیں تو پھر چاہت نہیں ہے، پھر پیغمبر کی بات کو ترجیح دینی ہے۔ یہ دو بات سمجھ آ گئی۔ ایک یہ کہ پیغمبر کو اس طرح نہیں بلانا جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے، پکارنا نہیں، اور دوسرا پیغمبر کی بات کو ویسے نہیں سمجھنا جیسے ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا بھی ایک معنی ہے، اور وہ یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم جیسے ایک دوسرے کی بد دعاؤں کو بد دعا سمجھتے ہو نا، بڑی معمولی درجے کی، کہتے ہو کوئی بات نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پیغمبر کی دعا یا بد دعا کو ایسا مت سمجھنا
تینوں مطلب سمجھ آگے؟ پیغمبر کی دعا یا بد دعا کو ایسا مت سمجھنا. لا تجعلوا دعاء الرسول، وہاں تو ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، جیسے ہی ہاتھ اٹھ، بلکہ ہاتھ تو بعض اوقات نہیں اٹھے، بعض اوقات ہاتھ بھی نہیں اٹھے، صرف لب ہلے ہیں. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں قرآن پاک نے کہا کہ بعض اوقات تو لب بھی نہیں ہلے، صرف دل میں بات آئی قد نرى تقلب وجهك في السماء، نگاہ صرف آسمان کی طرف ہوتی ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مومنوں پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بے شک اللہ کو یہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے. جیسے میں نے کہا نا وہ اجازت لے کر کے ایک آدمی کھڑا ہوا پیچھے، دوسرا آدمی آنکھیں چرا کر کے بھاگ گیا. فرمایا اللہ کو ان کے بارے میں علم ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت آ پڑے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو، ان پر کوئی آفت آ جائے. یاد رکھیے پیغمبر کی مخالفت سے دنیاوی جو سب سے پہلا عذاب ہے وہ کیا آتا ہے؟ پیغمبر کی مخالفت سے جو پہلا عذاب آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ کہ انسان دنیاوی فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو بڑا فتنہ قرار دیا: زر، زمین، مال. اس کو بڑا فتنہ قرار دیا، اپنی امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال قرار دیا. اور آج امت مال کے فتنے میں مبتلا ہے. دوسرا بڑا فتنہ، توجہ، دوسرا بڑا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے بڑا فتنہ عورتیں ہیں. زر اور زمین، زن آ گئی، زر اور زن. فرمایا کہ دولت اور عورت یہ بڑے فتنے ہیں. اور تیسرا بڑا فتنہ وہ زمین کا فتنہ ہے. آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں سطحی مقام سے لے کر کے بالائی مقام تک، یعنی انفرادی جھگڑوں سے لے کر کے اجتماعی اور عالمی جھگڑوں تک جتنے بھی اختلافات ہیں، ان اختلافات کے پیچھے کیا ہے؟ دولت. ان اختلافات کے پیچھے کیا ہے؟ زمین. ان اختلافات کے پیچھے کیا ہے؟ عورت. اور آج امت انہی 3 فتنوں میں مبتلا ہے. مخالفت رسول کا پہلا نقصان کیا ہے؟ کہ انسان دنیاوی فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور دنیاوی فتنوں کے اندر یہ 3 فتنے اور ان کے بعد کے بے شمار فتنے: فتنہ دجال، یا جو دجالی قوتیں ہیں وہ بہت بڑا فتنہ، اسی طریقے سے بے حیائی کا فتنہ، فحشکاری کا فتنہ، اور یہ جو صحافت کا فتنہ ہے، یہ جو غلط قسم کی صحافت ہے، اور یہ جو دنیاوی اسباب کے اندر یہ بے قسم کے جو فتنے ہیں، یہ تمام فتنے اس کا حاصل ہے. اس لیے یاد رکھیے مخالفت رسول کی مخالفت یہ فتنوں کے، مصیبتوں کے اور آزمائشوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے. اس لیے فرمایا یہ تو دنیا ہے، اور آخرت میں کیا فرمایا؟ او یصیبہم عذاب علیم، یہ تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو. یہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا اگر انسان توبہ کا تائب ہو کر نہ جائے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، جس راستے پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، یعنی جس طریقے پر تم چلو گے اللہ جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے ہیں وہ ان کو بتا دے گا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.